چونکہ وحی تو بند ہو گئی ہے، نبوت چونکہ ختم ہو گئی تو وحی آنا بھی بند ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات فقالوا وما المبشرات فقال الرؤيا الصالحة. اب فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور وحی کا آنا بھی چونکہ ختم ہو گیا، وحی کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے. اب مبشرات ہیں، اور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب، اچھے خوابوں کا آنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ایک روایت میں 26واں بھی آتا ہے. تو یہ ایک الہام، جیسے ایک انسان کو الہام ہو جاتا ہے، تو یہ خواب کی ایک شکل کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی روح کا ایک حصہ جب بندہ سو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں، تیرے لیے مر رہا ہوں، تیرے لیے جیوں گا. اب حدیث میں آتا ہے کہ روح انسان کی رات کو نکل جاتی ہے. اس روح کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اگر چاہتا ہے تو صبح روح کو واپس لٹا دیتا ہے، اور یہ اٹھ کے انسان بیٹھ جاتا ہے اپنے کام کاج. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. اچھا، اب اگر اللہ نہیں چاہتا تو واپس نہیں آتی. مگر وہ جو رات، ایک میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی سوال. دیکھیں، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہمارے جسم سے روح نے نکلنا ہے تو اس وقت تو بہت تکلیف ہوگی موت کے وقت، جس وقت مقرر ہے. مگر یہ جو رات کو روح نکلتی ہے ہمارے سونے کے بعد، تو تب تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس کو بھی وضاحت ساتھ ساتھ کر دیجیے گا. اصل میں وہ فائنل روح نہیں نا نکل رہی. دیکھیں روح مگر کا جسم سے تو نکل رہی ہے. نہیں، فائنل کا کیا مطلب؟ فائنل سے مراد ایک یہ ہے کہ جب فرشتے پوری طرح روح کو نکال کر لے جائیں گے، نیک بندے کی روح کو خوشبودار رومال کے اندر لپیٹ کر لے کر جائیں گے، اور ایک برے بندے کی ایسے ہے کہ جیسے باریک دوپٹہ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالا جائے اور کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے، تو شدت کی تکلیف ہوگی. تو یہ رات کو جو نکلتی ہے کس طرح نکلتی ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ روح پوری طرح اس طرح نہیں نکلتی جس طرح موت کے وقت نکلنی ہے. اس کا لنک اس کے ساتھ ہے اور جسم جاری رہتا ہے. اور حدیث میں ایک یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں. مگر جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظان، میرا دل جاگتا رہتا ہے. اس کو نبی کا دل ہر وقت رب کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، اور انسان کا دل، عام بندے کا دل غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی کا دل رات سوتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ لنک میں ہے، جاگتے ہوئے لنک میں ہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، جہاد میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر وقت اللہ کے ساتھ لنک میں. عام انسان کا دل جب اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اطمینان پہنچتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے اپنے مسائل ہیں. اچھا، وہ جو روح جب رات کو نکل کے وہ گھومتی پھرتی ہے، سم ٹائم وہ ٹکرا جاتی ہے، کسی میت کے ساتھ ملتی ہے، سم ٹائم کسی ٹرین کے ساتھ، کسی جہاز کے ساتھ، کسی سمندر کے، مطلب اعلیٰ حاضر قیاس. اب وہ جو ٹکراتی ہے، چونکہ اس کا لنک انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے انڈر کانشیس بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ تو رویا صالحہ ہو گیا. جیسے انبیاء کے خواب سارے وہی ہوتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ ان کو خواب میں آیا کہ 11 کوكبا، انہوں نے 11 وہ دیکھے ہیں، تارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج دیکھا ہے. تو اپنے باپ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے لا تقصص، اس کو بیان نہیں کرنا، علی اخوتے کا، اپنے بھائیوں پر بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ کہیں آپ کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ نہ کریں. دیکھو بتایا کس کو ہے؟ باپ کو. اور باپ کون ہے؟ وقت کا نبی ہے. بھائیوں کو باپ روک رہے کہ نہیں روک، حالانکہ وہ بھی نبی زادے ہیں، وہ بھی صاحب زادے ہیں، سید زادے ہیں، مگر باپ کو بتایا. اور باپ روک رہے کہ بیٹا اس کو ایسے بندے کو نہ بتانا کہ جو تعبیر رویا نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایک علم ہے اور صاحب علم کو ہی بتانا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ نے خواب نہیں بتایا ٹھیک ہے، اگر بتا دیا تو پھر اس کی رویت جو ہے، اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. لہذا نیک عالم کو ہی بتانا چاہیے. کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جہازوں سے ٹکراتی ہے، ٹرین سے ٹکراتی ہے، میتوں سے ملتی ہے، اور کیا اس روح کو کوئی چوٹ بھی لگتی ہے، کوئی اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ بھی ہوتا ہے، کیا یہ زخمی بھی ہوتی ہے، اس کو کوئی درد بھی ہوتا ہے جب یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، سوتی ہوئی روح جب جسم سے نکلتی ہے؟ جی بالکل، یقیناً جس طرح کا معاملہ روح کے ساتھ پیش آتا ہے، اور چونکہ اس روح کا لنک جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم جو ہے خواب میں چیزوں کو فیل کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور سر آگے آگے ہے اور میں سر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جھڑکا، فرمایا یہ شیطانی خواب ہے،
اب ظاہر ہے کہ اس ہار کا کٹنا، اس کے پیچھے دوڑنا، تکلیف فیل کرنا، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول فلاں اپنا امیر المومنین فلاں شخص نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس شخص نے میری والدہ کے ساتھ برائی کی ہے، لہذا آپ اس کو شرعی سزا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک خیالات کی بات ہے، خواب کی بات ہے، تو اس میں کس چیز کی سزا دیں؟ اس نے ضد کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے اس کو بلایا اور بلا کر دھوپ میں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سائے کے بابت کہا کہ آپ اس کو کوڑے ماریں۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ کیا سزا ہے؟ فرمایا کہ جب تمہارا سزا جو ہے جرم ایک خیالی ہے تو سزا بھی خیالی ہوگی۔ اچھا ایک کال تو شامل سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ ایک شامل بھی کرتے ہیں زہیب کی کال ہے لاہور سے۔ جی زہیب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہیں گے زہیب؟ میں نے وہ خواب تعبیر پتہ کروانی تھی۔ جی جی ساتھ ہیں ہمارے مہمان، آپ پوچھئے۔ خواب کی تعبیر یہ پتہ کروانی تھی کہ میرے دوست ہیں، ان کو نا 3 سال بعد اولاد ہوئی ہے اور بیٹا ہوا ہے۔ آپ کے آپ کو خواب یہ آیا کہ آپ کے دوست کو 3 سال بعد اولاد ہوئی ہے اور بیٹا ہوا ہے؟ جی بیٹا ہوا ہے، اور کچھ دن پہلے انہیں خواب آیا ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اچھا کچھ دن پہلے ان کو خواب آیا ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ بڑے پریشان تھے۔ اچھا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پتہ کروائیں۔ میں نے کہا چلو میں لائیو شو میں کال تو کروں گا۔ ان کو جب پہلا خواب آیا تھا اس میں بیٹا ہوا، اولاد ہوئی؟ جی اولاد خواب نہیں، خواب صرف یہ ان کو آیا تھا کہ صرف ان کا بیٹا جو سا پیدا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس پر میں ان کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ان کو خوشخبری ملے گی، مگر کچھ تکلیف بھی آئے گی۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ صدقہ کریں، فوراً صدقہ کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے اس کی تسبیحات کریں، اور یہ خواب عام لوگوں کو کسی کو نہ بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تحدث بہا الا لبیباً او حبیباً، کہ کبھی خواب کو اچھے قریبی دوست اور تعبیر جاننے والے کے علاوہ کسی کو مت بتاؤ، اس لیے کہ جو آپ کا خیر خواہ ہے، خواب اگر خوفناک بھی ہے تو وہ اس کی تعبیر اچھی کرے گا، چونکہ اس کی تعبیر پھر واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی عالم کو بتائیں یا قریبی دوست کو بتائیں، ان کو انشاءاللہ اچھائی خوشخبری کوئی پہنچے گی، کچھ تکلیف آئے گی، مگر اس سے بچنے کے لیے صدقہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ اس کا یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بات ہے پروفیسر صاحب کہ جس وقت بیٹا دیکھے نا تو بیٹا بیٹی کی تعبیر ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا الٹ تعبیر ہوتا ہے، بیٹا دیکھے تو بیٹی کی تعبیر ہے، تو اس آدمی کو باقاعدہ ربی حب لی من الصالحین اس دعا کو باقاعدہ بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں بیٹے کی تعبیر وہ کر دے۔ آمین۔ خبیب کی کال ملتان سے شامل کریں گے۔ السلام علیکم خبیب، کیا کہیں گے؟ جی میں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ پوچھئے۔ مجھے 2 ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور جیسے میرے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ خواب اپنے رشتہ داروں کو یا والدین کو بتانے چاہیے یا راز ہی رکھنا چاہیے؟ جی دیکھیں ڈرا کون رہا ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی جانور ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بھینس کو۔ جی کبھی کوئی سانپ پیچھے پڑا ہوا ہے کاٹنے کے لیے، کبھی کوئی دیکھیں اس چیز کا نام نہیں ہے، بندہ مارنے کے لیے اور آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں خواب جس وقت بھی سنانا ہے نا تو خواب سنانا مکمل، شروع کہاں سے ہوا ہے اینڈ کہاں سے ہوا ہے۔ مثلا کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، اگر تو وہ کوئی بھینس ہے، اگر کوئی سانپ ہے تو سانپ کی بالکل تعبیر اور ہے، اگر کوئی مرد ہے تو مرد کی تعبیر بالکل اور ہے۔ مثلا فرض کریں اگر آپ کے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، آپ پکڑی جاتی ہیں اور پکڑی جانے کے بعد وہ آپ کو کچھ مارتا ہے لیکن آپ بھاگ جاتی ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی حاسد ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن آپ کے پیچھے لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پکڑی جا رہی ہیں، آپ کو چاہیے لڑکا ہے، ہاں کوئی لڑکا ہے تو اگر وہ پیچھے لگا ہوا ہے تو گویا کہ آپ اس کے حسد سے بچنے کی دعا بھی کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان دے۔ خبیب آپ کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ ایگزیکٹ خواب بتائیے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ میں نے کل رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں لیٹا ہوا بندہ آیا ہے اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور میں بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں تو یہ جادو والی تعبیر ہے، یہ جادو والی ہے؟ جادو ہے کہ اس کو کوئی شیطان ہے، کوئی جن کی شکل میں
تو وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رات بھی دیکھیں آپ کو بتانے کا پڑا۔ رات کو سب سے پہلے باوضو سوئیں اور رات کے اذکار کر کے کم از کم جو اذکار ہیں وہ آیت الکرسی لازمی پڑھے، اور اسی طرح اللہم بسمی کا موت واحیہ، جب آپ اللہ کے نام سے سوتے ہیں مرتے ہیں تو پھر یقین کریں اللہ کے نام سے کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ بے شک۔ اگر آپ کو پکڑتی ہے مثلا اس کی اور 2-3 چیزیں ہیں، ہم خواب کو اس کو کھولتے تاکہ دیگر ناظرین جو ہیں ان کو بھی سمجھا۔ مثلا ایک آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن گھر تک آپ کے پیچھے تھا، گھر کے دروازے پہ آ کے رک گیا ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی آدمی آیا ہے وہ آپ کے گھر کے صحن تک آیا ہے، اور ایک ہے کہ آپ کے گھر کے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی حاسد ہے لیکن آپ کے گھر کے اندر تک اس کی رسائی نہیں ہے، اور اگر آپ کے گھر کے اندر آ گیا اور آپ کے بیڈ روم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو روزمرہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں لیکن آپ کے اندر حسد کی کوئی نہ کوئی آگ لگانا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر نظر بھی رکھیں تو اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے سوئے سوئے تکلیف دیتا ہے یا جاگے جاگے تکلیف دیتا ہے، تو انشاءاللہ فلق ناس پڑھیں۔ حاسد کے حسد سے بچاؤ کے لیے سب سے بہترین یہ ہے، اور اگر فرض کرو کوئی آدمی پکڑتا ہے اور دباتا ہے، مارتا ہے، مارنے کے باوجود آپ نہیں مرتے تو اللہ کا ایک شکر بھی کریں کہ آپ کی کوئی نہ کوئی اللہ کو نیکی قبول ہوگی جس کی وجہ سے کسی کے مارنے سے آپ مر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اس کے بعد بیمار ہو گئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیں، اللہ انشاءاللہ رحمت فرما دے۔